آج کے دور میں کیا ہوا ہے؟ آج کے دور میں شیطان نے بے حیائی کو عام کرنے کے لیے اس کو حسین حسین عنوان دے دیے۔ شیطان ہر دور میں یہی کرتا ہے نا۔ شیطان کو جب کوئی برائی عام کرنی ہوتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس برائی کو خوبصورت ٹائٹل دے دیتا ہے، اس کو ایک اچھا عنوان دے دیتا ہے۔ بھائی شیطان کا کام ہوتا ہے گناہوں کی پیکیجنگ، ہے نا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان گناہوں کی پیکیجنگ کرتا ہے، اس کی مارکیٹنگ کرنا۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو مزین کرتا ہے۔ تو شیطان اب گناہوں کو مزین کرنے کے لیے شیطان کا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا، ٹرک کیا کرتا ہے؟ وہ گناہوں کی بہت خوبصورت پیکیجنگ کرتا ہے، اور پیکیجنگ میں سب سے بڑا کام کیا کرتا ہے؟ وہ گناہوں کو حسین عنوان دیتا ہے، ٹائٹل اچھا لگاتا ہے۔ بھائی کسی بھی برائی کو اگر معاشرے میں عام کرنا ہے نا، تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس برائی کو کوئی خوبصورت سا نام دینا پڑے گا۔ شیطان کو یہ بات پتا ہے۔ ایک زمانے سے شیطان انسانوں کے مقابلے میں اپنی اسی ہتھیار کا استعمال کرتا ہے، ہاں، لیبلنگ، اچھی لیبلنگ، خوبصورت لیبل لگاؤ گناہوں کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے بارے میں کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، آدم تم کو اس پیڑ کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کا پھل کھانا تو دور کی بات ہے، اس پیڑ کے قریب بھی تم کو نہیں جانا ہے۔ اب شیطان یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اس پیڑ کا پھل کھا لیں، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس پیڑ کو ایک خوبصورت سا نام دے دیا، اس کا ٹائٹل اچھا کر دیا۔ اس نے حضرت آدم سے کہا هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، آدم میں تم کو بتاؤں شجرۃ الخلد کہاں ہے؟ نہیں کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے، شجرۃ الخلد، دا ٹری آف ایٹرنیٹی۔ خلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، امر ہو جانا، ہاں، خلد کا مطلب ہوتا ہے امر ہو جانا۔ تو بھائی شیطان نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے، بھائی میں تم کو وہ پیڑ بتاؤں جو تم کو امر کر دے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کو زندہ رہو گے اس کا پھل کھا کر کے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت عنوان دیا، وہ پیڑ جس کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے جانے والے تھے، جس کا پھل کھانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ پھل کھلوانا چاہا تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ پیڑ کو ایک خوبصورت سا نام دے دیا، ٹائٹل اس کا اچھا کر دیا، لیبلنگ اس کی اچھی کر دی۔ ہر زمانے میں انسان کے مقابلے میں شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے، شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ گناہوں کو ٹائٹل اچھا دے دو۔ اس کو فحاشی کو معاشرے میں عام کرنا تھا، فحاشی اور بے حیائی، فحاشی اور بے حیائی کے نام سے تو عام نہیں کی جا سکتی ہے نا، تو اس نے فحاشی کو خوبصورت سا عنوان دے دیا فیشن۔ آج دنیا میں جتنا بھی ننگا پن ہے وہ فیشن کے نام پہ ہو رہا ہے، ہاں۔ اس نے بے لباسی کو کانفیڈنس کا نام دے دیا، کانفیڈنس، یعنی آج کے دور میں اگر کوئی لڑکی جتنے مختصر لباس میں عوام کے سامنے آ جائے، لوگ بولیں گے کیا ہی اس کے اندر کانفیڈنس ہے، دیکھو، ہاں، وائر پہن کر کے، رسی پہن کر کے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے، چندیوں کے چند ٹکڑے اپنے جسم پہ ڈال کر کے اگر اسٹیج پہ آ کے پرفارمنس کر دے، اپنی ویڈیو شیئر کر دے، لوگ بولیں گے کیا ہی کانفیڈنس ہے اس کے اندر، ہاں۔ شیطان نے بے لباسی کو آزاد خیالی کا معیار بنا دیا۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بے لباسی بد تہذیبی کی علامت تھی، غیر مہذب لوگ، جنگلی لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے یا کم کپڑے پہنتے تھے۔ آدیواسی لوگ، ایسے لوگ جن کے اندر تعلیم کی کمی تھی، جن کے اندر تہذیب کی کمی تھی، ان کا یہ سلیقہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ لباس نہیں پہنتے۔ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں تھا، ہر سوسائٹی میں، دیہاتوں میں، آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، بعض دیہاتوں میں جن کو دلت سمجھا جاتا تھا، اللہ کے یہاں تو سب برابر ہیں، لیکن جن کو دلت اور پچھڑی جاتی کا سمجھا جاتا تھا نا، ان کی عورتوں کو بلاؤز نہیں پہننے دیا جاتا تھا، بلکہ کہاں ہندوستان میں غالباً جھارکھنڈ اور بہار کے کس طرف کے علاقے میں باقاعدہ ٹیکس لگتا تھا۔ اگر کسی عورت نے بلاؤز پہن لیا ساڑی کے نیچے تو اس کو ٹیکس لگایا جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ نچلی ذات کے لوگ تھے۔ تو جو اونچی ذات کے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ لباس پہننا، اپنے سینے کو چھپانا، یہ مہذب لوگوں کی علامت ہے، تو جو اگر نچلے لوگ بھی اگر لباس اپنا پہننے لگیں گے تو وہ ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ ہر زمانے میں بے لباسی، جنگلی اور آدیواسی، پچھڑے لوگوں کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ وہ لباس نہیں پہنتے۔
آج کے دور میں شیطان نے کیا کیا ہے؟ آج کے دور میں شیطان نے بے لباسی کو آزاد خیالی کا معیار بنا دیا ہے. یعنی کسی سوسائٹی میں آپ کی کلاس کیا ہے یہ اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی عورتوں کے جسم پہ لباس کتنا مختصر ہے. جتنا مختصر لباس اتنی آپ کی کلاس اعلیٰ مانی جاتی ہے، اور جتنا زیادہ عورتیں لباس پہن رہی کسی سوسائٹی میں اتنا ہی وہ نچلی کلاس کی مانی جاتی ہے. یعنی ایک مسلمان عورت اگر ماشاءاللہ پورا نقاب پہن کر کے، حجاب پہن کر کے، برقعے پہن کر کے، اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے، اپنے ہاتھوں میں گلوز پہن کر کے اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو جدید سوسائٹی کے حساب سے، جدید نظریات کے حساب سے یہ عورت بہت دقیانوسی خیال کی ہے، پچھڑی سوچ کی ہے. ابھی دیکھیں وہ جو مشہور یوٹیوبر ہے خان سر، اس بیچارے نے اپنی بیوی کو صرف ایک گھونگھٹ ڈلوا دیا. گھونگھٹ کوئی پورے طور پہ کوئی پردہ ہے بھی نہیں، آدھا چہرہ اس کا دکھ رہا ہے. کیا ہنگامہ مچایا گیا ہے پوری سوسائٹی کے اندر کہ بھائی یہ اتنا بڑا استاذ ہو کر کے پچھڑی سوچ سے یہ ابھی تک باہر نہیں آ پایا ہے. گویا کہ ایک عورت اپنی آزادی سے بھی اگر اپنے آپ کو نہیں دکھانا چاہے، اس کی پرائیویسی ہے، تو آپ کے حساب سے یہ پچھڑی سوچ ہے، یہ دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں، یہ آرتھوڈاکس. ہاں، اور الگ الگ طرح کے ٹائٹل اس کو دیے جاتے ہیں نا، جیسے شیطان جو ہے نا وہ پازیٹیو لیبلنگ کرتا ہے، ویسے نیگیٹو لیبلنگ بھی کرتا ہے. یہ نیگیٹو لیبلنگ ہے، ہاں، کہ اچھی چیزوں کو برا عنوان دے دو. ایک عورت اگر اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہ رہی ہے، بھائی کم سے کم اپنی آزادی جس کا تم صبح شام راگ الاپتے ہو، کم سے کم اس آزادی کے نام پر تو اس کو یہ اختیار دو. کیوں اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہی ہے؟ لیکن اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بے لباس نہیں کر رہی ان کے مطابق، تو وہ کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں، دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں، پچھڑی سوچ کے لوگ ہیں. بار بار میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، پورا ایک ہمارا ملک جہاں پہ دسیوں ایشوز ہیں بات کرنے کے لیے، وہاں وہ خان سر کی بیوی کا گھونگھٹ سب سے بڑا ایشو ہندوستان کے اندر بنا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو گھونگھٹ کیسے لگوا دیا، چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دیا لوگوں. یعنی آزادی کی جو ساری باتیں آپ کرتے ہیں، یہ آزادی عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ ایک عورت کے چہرے تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے، وہ ان کا ساری آزادی ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے، اس نے کر دیا ہے سوسائٹی میں، یہ اب یہ عام ہو گیا ہے. آپ کے جسم پر جتنا زیادہ لباس ہے اتنا زیادہ آپ کی کلاس نیچے ہے، اتنا ہی آپ پرانے خیالات کے لوگ ہیں. اور جیسے جیسے آپ کے جسم سے لباس ہٹے گا ویسے ویسے سوسائٹی میں آپ کی کلاس بڑھے گی. لبرل مائنڈڈ ہونے کا علامت یہ بتائی گئی ہے کہ آپ ننگے رہیں معاشرے کے اندر. جتنا آپ کے اندر ننگا پن عام ہے، آپ سوسائٹی میں اتنے ہی لبرل مائنڈڈ سمجھے جائیں گے، اتنے ہی اپر کلاس کے سمجھے جائیں گے. حتیٰ کہ اگر کسی سوسائٹی میں ایک عورت ننگ دھڑنگ کہیں سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے سن بات لے رہی ہے، ابھی تو وہ اعلیٰ خیالات کے، بہت لبرل مائنڈڈ، بہت آزادانہ سوچ کے مالک ہے. کیوں؟ ان کے کسی نظریے کی وجہ سے نہیں، ان کی کسی فکر کی وجہ سے نہیں، ان کے جسم پر پڑے ہوئے کم لباس کی وجہ سے. صرف کم لباس ہونے کی وجہ سے وہ آزاد خیال ہے، وہ لبرل مائنڈڈ ہیں، اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں. تو سوسائٹی میں جتنا اونچا آپ کو جانا ہے اتنا کپڑے کم کرنے پڑیں گے اپنی عورتوں کے. ایسا کبھی بھی انسانی سوسائٹی میں نہیں ہوا، یہ ایک الٹا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہمیشہ انسانی سوسائٹی میں ہوتا تھا کہ زیادہ لباس پہننے والے اور یہ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس لیے ہر مذہب کے اندر یہ رہا ہے.